السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ بھی میرے لیے خاص طور پر دعا کیجیے گا۔ سنڈے کمنٹ باکس کے شروع میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے جو مسجدوں کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، خاص طور پر فیروز آباد میں ایک ایسے علاقے کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مسجد کا تعمیری کام شروع کیا گیا، جس علاقے میں تقریباً 1 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی مسجد نہیں تھی، اور اس علاقے میں مسجد کی ضرورت تھی۔ والد صاحب کی زمین تھی، والد صاحب نے اس زمین کو مسجد کے نام کر دیا، اور الحمدللہ آپ سب نے ہم سب نے مل کر اس مسجد کو تعمیر کرایا، اور آج اس مسجد میں نماز الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 5 وقت کی ہو رہی ہے۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ابھی ایک منزل کا کام تقریباً پورا ہونے والا ہے، دوسری منزل کا لینٹر پڑنا ہے، اور فنیشنگ کا کام بھی پورا ہونا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے مسجد کے لیے تعاون کیجیے۔ ابھی تقریباً مسجد کے اوپر 3-4 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، اور اس کے علاوہ جو کام چل رہے ہیں اس کا خرچہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ لوگ اتنے سارے ہیں، 50 روپے بھی اگر آپ مسجد کو ڈونیٹ کریں گے تو مسجد کا کام آسانی کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے جتنا ہو سکے یہ جو اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں تعاون کیجئے، اور یہ جو QR کوڈ ہے اس کو اسکین کر کے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ضرور تعاون کیجیے گا، جتنا ہو سکے اتنا تعاون کیجیے گا، تاکہ دوسری منزل 2 منزل تو تقریباً مسجد کی ہونا چاہیے نا، ایک بیسمنٹ ہو گیا، پھر ایک منزل ہو گئی، دوسری منزل اور کمپلیٹ ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مسجد میں جو دینی کام ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ہو سکیں گے۔ اور اگر آپ فیروز آباد آنا چاہتے ہیں تو فیروز آباد آ کر مسجد کو دیکھ کر جس جگہ پر آپ اپنا پیسہ لگانا چاہیں، جو چیز دینا چاہیں وہ چیز بھی دے سکتے ہیں، جہاں پیسہ لگانا چاہیں وہاں لگوا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں۔ پہلا سوال شیبہ کا اس وقت میرے سامنے ہے۔ یہ پوچھتی ہیں کہ اگر دانت پر کیپ لگایا جائے یا نیا دانت لگایا گیا ہو تو کیا وضو اور نماز ہو جاتی ہے؟ جی بالکل، اگر وہ پرماننٹلی لگا ہوا ہے، ہٹ نہیں سکتا اب، تو پھر وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی دانت ایسا لگا ہوا ہے یا کیپ لگا ہوا ہے جو پرماننٹلی نہیں ہے بلکہ ہٹ بھی سکتا ہے، کھایا پیا پھر اس کو صاف کرنے کے لیے آپ نکال سکتی ہیں ایزلی، تو پھر آپ اس کو نکال کر وضو کریں، غسل کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن پرماننٹ زیادہ تر جو ہے وہ پرماننٹلی ہی لگتا ہے، کیپ چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو نکالا ہی نہیں جا سکتا، نکالیں گے کہاں سے آپ؟ تو وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ نمبر 2، ہیئر اسٹریٹنگ ٹریٹمنٹ کرنے سے وضو اور نماز ہو جاتی ہے کیا؟ ہیئر اسٹریٹنگ پہ کیا ہوتا ہے کہ بالوں کو وہ مشین کے ذریعے سیدھا کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے وضو اور نماز کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تو وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ پرابلم وہاں آتی ہے کہ جب بالوں کے اوپر کوئی ایسی لیئر جم جائے جس سے پانی بالوں پر پہنچ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ لیئر بیچ میں ہے، اب پانی جائے گا تو وہ لیئر پانی کو روک دے گا، اب وہ پانی بالوں تک جا ہی نہیں سکتا۔ جب پانی بالوں تک جا ہی نہیں سکتا تو اب مسا آپ کرو گے تو مسا نہیں ہوگا، غسل کرو گے تو پانی بالوں تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ تو اسی لیے چاہے وہ کلر ہو یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہو، اب منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہیئر اسٹریٹنگ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نارمل مشین وہ کریم وغیرہ لگا کے مشین سے جو ہے وہ بال سیدھے کر دیتے ہیں، تو جائز ہے۔ نمبر 3، اینکل کے اوپر والے ٹراؤزر، پینٹس اینڈ پلازو پہننے سے نماز وضو ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے وضو تو ہو جائے گا، وضو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وضو میں تو چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، مسا کرنا، پیروں کا دھلنا یہ ضروری ہے، تو وضو تو آپ جیسے چاہو ویسے ہو جائے گا۔ نماز کا مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھیں گی۔ کوئی بھی ایسی ڈریس آپ پہنیں، ٹراؤزر ہو، پلازو ہو، کوئی بھی ڈریس ہو، ایسی پہنیں جس سے آپ کے ٹخنے چھپ جائیں۔ ایسی ڈریس پہننے کی ضرورت ہی کیا ہے جس سے ٹخنے کھلے رہیں؟ بھائی ایسا فیشن جو ہمارے لیے حرام کا سبب بنے، ایسا فیشن جس سے اللہ کے حکم ٹوٹتا ہو، تو ایسا فیشن بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ فیشن کیجئے جس سے ہمارا اللہ بھی ناراض نہ ہو۔ اسلام نے ہمیں ہر چیز کی اجازت دی ہے، ہم وہی کیوں چوز کرتے ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہوتا ہے؟ وہ کیوں نہیں چوز کرتے جو اسلام کے اگینسٹ نہیں ہوتا؟ جس کی اسلام نے اجازت دی ہے وہ فیشن ہم کریں،
اور جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے، جو چیزیں اسلام کے اگینسٹ ہیں، ان چیزوں سے ہم رکیں، ٹھیک ہے؟ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو وہ ٹراؤزر آپ پہنیے جو اینکل سے نیچے ہو، اور اگر کوئی ٹراؤزر مان لیجیے بائی چانس آپ پہنی ہوئی ہے جو اینکل سے اوپر ہے، تو اگر تھوڑا بہت اوپر ہے، 1 انچ 2 انچ پنڈلی تک اگر وہ نہیں پہنچ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کراہت کے ساتھ ہوگی، یعنی مکروہ ہے نماز پڑھنا۔ جس طرح سے مردوں کے لیے یہ ہے کہ ٹخنے کھلے ہونا چاہیے، اگر کوئی ٹخنے ڈھک کر پینٹ وہ ایسی پہنا ہوا ہے، ٹراؤزر ایسا پہنا ہوا ہے کہ ٹخنے ڈھکے ہوئے مرد کے، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ اسی طرح سے عورت کی نماز تو ہو جائے گی اگر ٹخنے سے اینکل کے اوپر آپ کا ٹراؤزر ہے، پلازو ہے، لیکن یہ مکروہ ہے۔ اور اگر آپ کا کپڑا پنڈلی تک پہنچا ہوا ہے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، بالوں کو ہیئر کلر کر سکتے ہیں کیا، اور کس طرح کا ہیئر کلر کرنا منع ہے؟ دیکھیے، بالوں کو اگر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور آپ جوان ہیں تو پھر بالوں کو ہیئر کلر آپ کر سکتی ہیں، لیکن کلر ایسا ہونا چاہیے جس کی لیئر نہ جمے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے کلر ایسے آتے ہیں جن کی لیئر بالوں پر بن جاتی ہے اور پھر مسا نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ ورنہ نو پرابلم، آپ ہیئر کلر کر سکتی ہیں، جیسے مہندی ہے، مہندی کی کوئی لیئر بالوں پر نہیں جمتی ہے، صرف کلر ہوتا ہے۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے دعا میں یا دعا ہو جانے کے بعد؟ جیسے آپ کو مناسب لگے، فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، آپ دعا کے بعد پڑھ لیں، دعا میں پڑھ لیں، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ خان عاطف اگلا سوال پوچھتے ہیں، سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، پر میں آس پاس دیکھتی ہوں کہ بہت ساری عورتیں بہت نیک ہوتی ہیں پر ان کے ہسبینڈ بدکار زانی ہوتے ہیں، اور سیم کچھ مرد بہت اچھے ہوتے ہیں پر ان کی عورت بدکار زانی ہوتی ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ پلیز قرآن اور حدیث سے اس کو کلیئر کریں۔ دیکھیے، کچھ عورتیں جو نیک ہوتی ہیں پر ان کے ہسبینڈ بدکار ہوتے ہیں، تو کیا وہ نیک عورتیں اپنے ہسبینڈ کی بدکاری کو پسند کرتی ہیں؟ آپ سے اگر میں یہ بات پوچھوں تو آپ کہو گی نہیں۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ کچھ مرد جو ہے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی عورتیں بدکار ہوتی ہیں، تو کیا ان کے ہسبینڈ اس بدکاری کو پسند کرتے ہیں؟ آپ کہو گی نہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ انسان اگر نیک ہوتا ہے تو وہ نیک عورت چاہتا ہے، نیک عورت ہوتی ہے تو وہ نیک مرد چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو بیان کیا ہے۔ اور دیکھو، یہ جو عورت بدکاری کر رہی ہے تو یہ جس کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے وہ مرد بھی بدکار ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کو بیان کیا ہے کہ نیک مرد نیک عورت چاہتا ہے اور نیک عورت نیک مرد چاہتی ہے۔ زانی زنا کرنے والی عورت جس سے زنا کرتی ہے تو اس کو پسند کرتی ہے، تو گناہ کرنے والے جیسے شرابی ہی کو پسند کرے گا، اور جو شراب نہیں پیتا ہے اس کو شراب کی بدبو بھی قیامت لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کو بیان کیا ہے۔ اب اگر کسی کا کوئی آدمی جو نیک ہے لیکن عورت اس کی بدکار ہے، تو وہ اپنی بدکار عورت اس کو مل گئی، مقدر ہے، قسمت ہے، یا اس کی غلطیاں ہیں، یا اس نے صحیح سے رشتہ کرتے وقت، نکاح کرتے وقت ڈھنگ سے جانچا نہیں، ڈھنگ سے چیک نہیں کیا کہ آخر میں جس لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں وہ عورت کیسی ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ پسند تو نہیں کر رہا ہے۔ تو اسی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اچھے لوگ اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، برے لوگ برے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب کون کس کو کیسا مل جائے تو بعض دفعہ ہمارا فالٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم سب کچھ صحیح دیکھتے ہیں، اچھا کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے، تو یہ مقدر ہے۔ جیسے حضرت آسیہ ہے نا، حضرت آسیہ ایک مسلمان ہے، پاک دامن عورت ہے، لیکن فرعون کی بیوی ہیں، تو ایسا پاسبل ہے، یہ دنیا ہے، دارالامتحان ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے آپ کا یہ کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا۔ آصف خان کہتے ہیں، مفتی صاحب کیا کسی حدیث میں یہ آیا ہے کہ کسی شرابی سے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کرنا حرام ہے؟ اور کیا کسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب شرابی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو نہ جائیں؟ دیکھیے، کوئی اگر شرابی ہے اور اس کی بہن یا بیٹی بہت نیک ہے، اخلاق کی اچھی ہے، دیندار ہے، تو نو پرابلم، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن شرابی کی بہن اور شرابی کی بیٹی، پورے گھر کا ماحول ہی ایسا ہے تو پھر بچنا چاہیے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے، شرابی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بیٹی وہ بہن کیسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی خراب ہو تو اس کے پوری فیملی خراب ہو، اس کے بچے بھی خراب ہوں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ رشتہ جوڑ رہے ہو وہ کیسا ہے، وہ اگر اچھا ہے تو نو پرابلم۔
اچھا شرابی بیمار ہو جائے، دیکھو اگر شرابی بیمار ہو جائے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کی عیادت کے لیے جاؤ گے تو وہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ ہدایت پر آ سکتا ہے، تو آپ کو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اور وہ شرابی ایسا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے وہ سمجھے گا نہیں، بلکہ آپ اس سے ملنے جاؤ گے، اس کی عیادت کے لیے جاؤ گے تو وہ اور زیادہ گھمنڈ کرے گا، اور زیادہ پراؤڈ کرے گا، اور زیادہ جو ہے سوچے گا کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ شرابی کی عادت پر۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس شرابی کی عیادت کرنے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی، آپ اس سے چند باتیں بولو گے تو وہ شراب چھوڑ دے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی، تو آپ اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق، یعنی ہم ایسی پوزیشن پر ہیں کہ اگر ہم اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے تو اس کو احساس ہوگا رے یار وہ میری عیادت کے لیے نہیں آئے، پھر اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں شرابی ہوں اس لیے وہ میری عیادت کے لیے نہیں آئے، اب میں شراب نہیں پیوں گا، تو پھر آپ نہ جاؤ۔ تو یہ سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اگر شرابی ایسا ہے کہ آپ کے جانے سے، آپ کے عیادت کرنے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے تو آپ عیادت کرنے کے لیے جاؤ، اور اگر آپ کے نہ جانے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کو ہدایت مل سکتی ہے، تو اس کی عیادت کرنے کے لیے مت جاؤ۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ورنہ نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک انسانیت کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر وہ شراب کے نشے میں نہیں ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں۔ زابی کہتے ہیں مفتی صاحب پلیز میرا سوال لیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میرے شوہر نے دکان سے ڈیلی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے پیسے نکالتے ہیں، وہ پیسے کو میں نے ہمارے دیدی کے بچوں کو جو جوان لڑکیاں ہیں ان کے خرچے کے لیے دے سکتی ہوں، کیونکہ پڑھائی کے لیے اور شادی کے لیے دے سکتے ہیں۔ اگر وہ غریب ہیں اور محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو نو پرابلم، آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور اس میں دوہرا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا صدقے کا۔ تو آپ اپنی دیدی کے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ واقعی میں ضرورت مند ہیں۔ امبری فردوس پوچھتی ہیں ہمیں روز رات کو سوتے سوتے 1 بج جاتا ہے، تو کیا میں تہجد پڑھ کے سو سکتی ہوں یا اس کے لیے نیند ضروری ہے؟ یہاں فجر کی اذان 6 بجے ہوتی ہے، تو تہجد کا صحیح وقت بتا دیں، کتنے سے کتنے بجے تک ہے؟ دیکھیے فجر کی اذان اگر آپ کے یہاں 6 بجے ہو رہی ہے تو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ اس علاقے کا نام ڈال کر گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ فجر کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے۔ اصل میں تہجد کا ٹائم ختم تب ہوتا ہے جب فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کا ٹائم جیسے ہی شروع ہوگا تو تہجد کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پوری رات تہجد کا ٹائم رہتا ہے۔ حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ رات کے شروع حصے میں تہجد پڑھی ہے، بعض دفعہ رات کے آخر حصے میں تہجد پڑھی ہے، اور بعض دفعہ آدھی رات کے بعد بھی تہجد پڑھی ہے۔ تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ سو گئیں تو پھر فجر میں ہی آپ کی آنکھ کھلے گی، ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب رات کے 1 بجے آپ سو گی تو پھر تہجد میں جو تہجد کا اصل ٹائم ہے، یعنی جو بہترین ٹائم ہے تہجد کا، وہ وہی ہے آخری رات کا آخری حصہ، ٹھیک ہے نا، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، وہ بیسٹ ٹائم ہے۔ لیکن یہ پاسبل ہی نہیں ہے، جب آپ کو 1 بج جاتا ہے تو آپ سوئے بغیر بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن اصل وقت وہی ہے تہجد کا کہ آخری رات، آخری حصہ۔ تو اب میں یہ کیسے بتا دوں کہ آپ کے یہاں فجر کی اذان 6 بجے ہو رہی ہے، کیونکہ فجر کا ٹائم جب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی اذان ہوتی ہے، اسی لیے آپ یا تو جو آپ کے علاقے کی مسجد ہے وہاں آپ مولانا سے پوچھوا لیں کہ بھئی فجر کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے۔ تو اگر 5:40 پہ 5:45 پہ فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، 6 بجے اذان ہو رہی ہے، تو پھر جب فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تب تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو رات کو نو پرابلم آپ پڑھ کر سو سکتی ہیں، لیکن بہترین وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب سوتی ہی آپ 1 بجے ہیں تو آپ 1 بجے جب سو گی تو پھر کیسے اٹھو گی؟ پھر تو صبح فجر میں ہی آنکھ کھلے گی نا۔ بشرا پروین 026 یہ کہتی ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم پڑھائی کرنے باہر آئے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ نماز نہ چھوٹے، پر کبھی لیب میں رہنے سے چھوٹ جاتی ہے عصر مغرب کی، اور فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ آپ پلیز ہمیں بتائیے کہ ہماری 5 وقت کی نماز بھی نہ چھوٹے اور فجر میں ڈیلی اٹھیں اور تلاوت قرآن کریں۔ یہ میں کیسے بتا دوں؟ یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا نا۔ فجر میں اگر آنکھ نہیں کھلتی، آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کی ٹرین ہو صبح 5 بجے کی تو کیا آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی؟ کھلے گی نا آنکھ، کیونکہ فکر ہے آپ کو، اسی لیے فکر پیدا کریں۔ اچھا لیب میں ہوتے ہوئے نماز چھوٹ جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ لیب
کی اہمیت آپ کے دل میں ہے، نماز کی نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت جب ہمارے دل میں ہوگی تو پھر نماز نہیں چھوٹے گی۔ دیکھیے ٹرین کے مس ہو جانے کا نقصان ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ٹرین اگر مس ہو گئی تو جہاں ہمیں جانا ہے وہاں ہم وقت پر نہیں پہنچ پائیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ تو نقصان ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں۔ نماز چھوٹنے سے ہمارے کوئی ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا، ارے نمازی تو ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، نماز کی اہمیت اپنے دل میں پیدا کریں۔ سب کچھ چھوٹ جائے لیکن نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دیکھیے آپ لیب میں ہیں، اگر آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پڑے تو کتنی ہی لیب میں ضروری کام ہو، آپ واش روم جاؤ گی نا، اور 5-10 منٹ واش روم جانے میں آپ کو لگ جائیں گے۔ میری بہن نماز ہے یہ 5 منٹ میں نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ تو جب آپ واش روم جا سکتی ہو، کھانے کے لیے چھٹی لے سکتی ہو، کوئی اور ضروری کام آ جاتے ہیں، سارے دنیا بھر کے کام ہمارے ہو رہے ہیں، تو آپ جہاں ہیں وہاں نماز پڑھنے میں کیا مشکل آ رہی ہے؟ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد صرف فرض پڑھ لیں، لیکن نماز ہرگز نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، آپ رات میں لیٹ سوتی ہوگی، ہے نا؟ اچھا جس وقت آپ کو پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے اس وقت آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ کلاس مس نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس چیز کی فکر دل میں ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے آٹومیٹک ہماری آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ اسی لیے نماز کی فکر پیدا کیجیے، اور آپ رات کو جلدی سوئیں تو صبح فجر میں آنکھ خود بخود کھل جائے گی۔ دعا کر کے سوئیں اللہ سے، فکر کے ساتھ سوئیں کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ کلاس کی جیسے فکر آپ کرتی ہیں تو کلاس مس نہیں ہوتی، اسی طرح سے نماز کی بھی فکر کیجیے۔ تو اصل یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں فکر پر، جس چیز کی فکر ہوتی ہے تو وہ چیز مس نہیں ہوتی ہے۔ محمد آصف کہتے ہیں مفتی صاحب ماشاءاللہ میرا سوال یہ ہے کہ لیڈیز کرانہ اسٹور چلا سکتی ہیں، 14 ایئرز کی ہیں؟ جی بالکل چلا سکتی ہیں، کوئی بھی کام خواتین شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتی ہیں۔ مریم کہتی ہیں آن لائن عربک کی فیسلٹی بچوں کے لیے ہے کیا؟ آن لائن عربک کی فیسلٹی بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ شعیب موبائل کہتے ہیں مزار پر جانا اگر شرک ہے تو کیوں ہے؟ مزار پر جائیں تو کیا کریں، اور نہ جانا کیسا ہے؟ پلیز مزار پر جانے کا مسئلہ بتا دیجیے۔ دیکھیے مزار پر جانا شرک نہیں ہے، لیکن مزار پر جانے کے بعد شرکیہ کام کرنا، کہ جیسے ہی آپ مزار پر جاؤ گے تو مزار کے جو مجاور ہوتے ہیں وہ آپ کا سر پکڑ کر زبردستی آپ سے سجدہ کرائیں گے، وہاں جا کے منت مانگنا، دھاگے باندھنا، یہ ساری چیزیں شرکیہ ہیں۔ اور پھر مزاروں پر آج کیا کچھ نہیں ہوتا، آپ کو لڑکیاں خواتین بے پردہ ٹہلتی ہوئی دوڑتی ہوئی نظر آ جائیں گی، اسی لیے مزار پر جانے سے بچنا چاہیے۔ اور اگر آپ مزار پر جا رہے ہیں تو کوئی بھی شرکیہ کام نہ کریں، تو مزار پر جا سکتے ہیں، شرکیہ کام کرنا منع ہے۔ اجے کمار کہتے ہیں سر میرا نام اجے گوتم ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے نام بدلنا پڑے گا؟ اور میں اسلام اس لیے قبول کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں بٹ اس کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں، اس لیے میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اسلام اگر آپ صرف اس لیے قبول کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ اسلام ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی لڑکی ہو وہ مسلمان صرف اس لیے ہونا چاہ رہی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، تو یہ اسلام آپ نے دل سے نہیں ایکسیپٹ کیا، یہ تو آپ نے شادی کے لیے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اور وہ اسلام جو اللہ کو پہچان کر ایکسیپٹ کیا جائے، جو دل سے ایکسیپٹ کیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرنے کے لیے، اپنے اصل مالک کو پہچاننے کے لیے، وہ اسلام ایکسیپٹیبل ہے۔ اس لیے آپ تو لالچ میں، اب یہ لالچ چاہے شادی کا ہو چاہے کسی اور کا ہو، اسلام لالچ کسی چیز کے لالچ کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی آپ اسلام بالکل ایکسیپٹ نہ کریں، اسلام کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، اسلام کو ایسے لوگوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے جو کسی لالچ میں آ کر اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اسلام میں مت آئیے، بالکل نہیں آئیے، ٹھیک ہے؟ اور جو لڑکی آپ سے پیار کرتی ہے تو اس لڑکی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آنے والی نسلیں کیسے آپ کی دیندار بنیں گی۔ اگر آپ اس طرح سے شادی کرو گی کسی لڑکی سے لڑکے سے تو آپ کی آنے والی نسلیں کیسے اسلام کو فالو کرنے والی بنیں گی؟ ایسے آپ میرے بھائی اسلام میں مت آئیے۔ نور سعدیہ کہتی ہیں بھائی آج کا سنڈے کمنٹ باکس بہت بہترین انداز، آپ جو بھی شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں تو سب پسند ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، بہت بہت شکریہ، آمین۔ اسرا فردوس پوچھتی ہیں لیڈیز کو لیڈیز گائیڈ کرے گی اسلامک انسٹیٹیوٹ میں؟ دیکھیے لیڈیز کو لیڈیز گائیڈ نہیں کریں گی، مفتی صاحب ہی آپ لوگوں کو پڑھائیں گے۔ ایم قاسمی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ذریعے جو آن لائن کلاسز چل رہی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے، لیڈیز کو لیڈیز گائیڈ نہیں کریں گی بلکہ مفتی صاحب آپ کو پڑھائیں گے فی الحال تو، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پڑھنے والی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ اپنے کیمرے آف رکھتی ہیں، صرف مفتی صاحب کا کیمرہ آن رہتا ہے،
ٹھیک ہے، اس کے بعد کلاس کمپلیٹ ہونے کے بعد 5-10 منٹ کا سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی بھی چیز معلوم کر سکتی ہیں۔ اظہر قریشی کہتے ہیں بھائی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کے لیے الگ سے استاذ لگانا ضروری ہے پلیز؟ جی، اگر آپ کو قرآن مجید استاذ سے پڑھنا ہے تو استاذ تو لگانا پڑے گا، اور اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ جو آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، بہت آسان زبان میں ہے، آپ کو اردو آتی ہے تو آسان ترجمہ قرآن آپ لے کر خود بھی پڑھ سکتی ہیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ اور اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو انگلش کا بھی آسان ترجمہ قرآن آپ منگا لیجئے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ عادل اشفاق کہتے ہیں مفتی صاحب یہ جو گورنمنٹ نے ای شرم کارڈ یوجنا نکالی ہے، جس کے تحت کارڈ دھارک کو کھاتے میں 500 سے 3000 روپے آتے ہیں، تو کیا اس کو لینا جائز ہے؟ جی لے سکتے ہیں، جواب لازمی دیجیے گا، مہربانی ہوگی۔ جی گورنمنٹ جو دیتی ہے تو وہ گورنمنٹ کوئی اپنی جیب سے نہیں دیتی ہے، بلکہ یہ سارا ہم ہی لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، تو گورنمنٹ کوئی بھی اسکیم دے رہی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شاہ جہاں خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل جیولری یا بینگلز پہن کر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ جی نماز ہو جاتی ہے، خواتین کے لیے آرٹیفیشل جیولری پہننا جائز ہے، بینگل پہن کر اور جیولری پہن کر جو ہے نماز ہو جاتی ہے، تو جیولری پہن کر خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں۔ سائمہ حسین پوچھتی ہیں صنم نام رکھنا کیسا ہے؟ صنم کیا کوئی نام ہے؟ یہ اچھے نام رکھو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صنم نام ٹھیک نہیں ہے، صنم یہ عشقیہ سا نام ہو جاتا ہے، تھوڑا سا میرے صنم ہے نا، وہ جو گانے وانے بھی ہیں اس ٹائپ کے، تو اس ٹائپ کے نام کیوں رکھ رہی ہو؟ یہ جو ہے نا تھوڑا سا لوفر ٹائپ کے نام ہے، ان سے بچنا چاہیے، اچھا سا نام رکھ دو۔ سونم رکھ لو چلو ٹھیک ہے، لیکن سونم یہ غیر مسلموں کا نام ہو جاتا ہے، اچھا نام رکھ لو، صنم ونم نام سے بچنا چاہیے۔ فرمان عالم کہتے ہیں میرا سوال ہے تکبیر سے پہلے ہاتھ باندھیں یا پھر تکبیر کے بعد؟ تکبیر سے پہلے تو آپ ہاتھ سیدھے رکھیے، تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ہاتھ باندھیے۔ فرمان عالم کہتے ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرا نام نجم الثاقب ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی، جزاکم اللہ، آپ محبت کرتے ہیں، ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ زویا ناز بہت لمبا چوڑا انہوں نے سوال لکھا ہے، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے بھائی جان، آپ کے لیے دل سے خود بخود دل سے دعا نکل آتی ہے، اللہ آپ کو کامیابی دے۔ سوال یہ ہے کہ میرے ساس سسر جادو ٹونے کے چکر میں بہت رہتے ہیں، کچھ مہینوں سے ان کو بیماری اور کاروبار میں نقصان ہوا ہے، اور ان کو مائنڈ میں یہ بات ٹچ ہو گئی ہے کسی نے کرا دیا ہے۔ کسی نے نہیں کرایا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی کسی پر کچھ نہیں کرا سکتا۔ ساری دنیا مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ آپ کو نقصان نہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر رتی برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری دنیا مل کر آپ کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر آپ کو رتی برابر نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے ایمان اللہ پر رکھیے، یقین اللہ پر رکھیے، مانگیے تو اللہ سے، فریاد اللہ سے کیجئے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ورنہ آپ مٹی کے پتلوں سے بھی عقیدہ بنا لو گے تو مٹی کے پتلوں سے بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، جیسی آپ سوچ بنا لو گے ویسا سب کچھ ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، جو اپنا سب کچھ اللہ کو بنا لیتا ہے تو اسے مولانا لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے پنڈتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے تعویذ گنڈوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے چھوچھا کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو اللہ کو چھوڑ کے پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے تو وہ ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا ہے ساری زندگی، پھر وہ مولاناؤں کے چکر ہی لگاتا رہے گا، مولانا فلیتے دے دیں گے، کبھی کچھ دے دیں گے، کبھی جو ہے وہ 1000 روپے لے لیں گے، ساری زندگی اس کی چکر لگاتے لگاتے گزر جاتی ہے۔ تو ایک در پکڑ لو اللہ کا در، اور دنیا کے جتنے بھی در ہیں سب کو چھوڑ دو، کچھ نہیں ملے گا۔ محمد مختار کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے یہ کلپ بہت ہی اچھا لگا، مجھے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا آپ کے ذریعے الحمدللہ۔ اب یہی دعا ہے خدا تعالیٰ سے کہ کسی طرح آپ ہمیں دین کی تعلیم دیتے رہیں، دے رہے ہیں، ہم تو دے رہے ہیں نا۔ مفتی صاحب کیا آپ نے حج یا عمرہ کیا ہے؟ نہیں، میں نے حج اور عمرہ نہیں کیا ابھی تک، اب دیکھیں تھوڑا سا یہ ماحول ٹھیک ہوں تو پھر کچھ پلان بنے گا بھی، ابھی تو دو سال سے حالات ہی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، تو کچھ حالات ٹھیک ہوں تو کچھ پلاننگ بنے۔ ریا خانہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب آپ میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیتے، پلیز مجھے بتائیے کہ مٹی کے کلڑ میں چائے پی سکتے ہیں یا نہیں؟ مٹی کے کلڑ میں پیجئے، اسٹیل کے برتن میں پیجئے، کانچ کے برتن میں پیجئے، نو پرابلم، چاندی اور سونے کے نہیں ہونا چاہیے بس۔
A to Z تھنگس پوچھتے ہیں، انہوں نے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں۔ بھائی جان آج کے کچھ سوال ہیں، آج کے پورے مہینے کے سوال ہیں یہ تو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور دوسرا کوئی جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں اور ہمارے نہیں ہوتے، اور وہ ہمیں یہ بھی بولتے ہیں کہ تمہاری قسمت خراب ہے، تو بتائیے پھر کیا کریں؟ ایسے تو نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ نماز اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز مسلمان پر فرض ہے، اس لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، کبھی کام بگڑیں گے تو کبھی کام ٹھیک ہوں گے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ آزمائشیں دے کر آزماتا ہے۔ تو نعمتیں دے کر جب اللہ آزمائے تو شکر کرو، اور آزمائشیں دے کر جب اللہ آزمائے تو صبر کرو۔ صبر اور شکر۔ تو پرابلم آ رہی ہے، صبر کرو اور اللہ سے مانگو، لیکن دل نہیں کر رہا ہے۔ ارے اب تو دل اور زیادہ کرنا چاہیے میرے بھائی، عجیب بات آپ کر رہے ہو۔ بھائی پرابلم آ رہی ہے تب تو اور دل کرنا چاہیے نماز پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا دل تو اور کرنا چاہیے۔ پرابلم آ گئی، بچے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ماں کو زیادہ یاد کرتا ہے نا، تو تکلیف آ رہی ہے تب تو اور نماز میں دل لگنا چاہیے، اور دعائیں ہماری بڑھ جانا چاہیے، اور رونا اللہ کے سامنے ہمارا بڑھ جانا چاہیے۔ لیکن عجیب حال ہے آپ کا کہ دل نہیں ہو رہا آپ نماز کا۔ لو صاحب کمال ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز میں دل لگائیے، نماز میں دل نہیں لگ رہا تب بھی لگائیے، دعا مانگنے کا دل نہیں کر رہا تب بھی مانگیے، مانگنا ہے، اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی کام بگڑ رہا ہے تو اس کے ریزن پر غور کیجئے کہ یہ جو کام بگڑا یہ کیوں بگڑا، کون سی وجوہات رہیں کہ یہ کام میرا بن نہیں پایا۔ تو وہ جو کمیاں ہیں آپ کی، ان کمیوں سے سیکھیے۔ کوئی کام پرفیکٹلی نہیں ہوا تو اس کو پرفیکٹلی کرنے کی کوشش کیجئے، جہاں جو پرابلم آئی اس پرابلم کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے مانگتے رہیے۔ دوسرا سوال، اگر ہم وضو سے ہیں اور چھوٹا بیبی پوٹی کر دے اور ہم اس کو دھو دیں تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی وضو نہیں ٹوٹے گا، پوٹی دھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، میرا نکاح ہو چکا ہے بٹ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، میں اپنے شوہر سے بات اور میسیج بھی کرتی ہوں، پر مجھے یہ رشتہ ایک بار بھی وزن سا لگتا ہے، دل کرتا ہے طلاق لے لوں، اس کی کیا وجہ ہیں؟ کیا وجہ ہیں؟ جب تک آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ رشتہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آپ ڈیورس لے لیں۔ آپ کا دل بھر رہا ہے تو دل بھر رہا ہے آپ کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یا کچھ انبن ہوتی رہتی ہے تو وہ انبن کی وجہ تلاش کریں آپ۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ جس سے ہمیں کوئی رشتہ بھاری لگنے لگتا ہے، تو جب تک آپ وہ وجہ کلیئر نہیں کریں گی میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ رشتہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کا دل نہیں کر رہا ہے تو آپ دیکھیے، آپ کی زندگی ہے۔ لائبہ شیخ مفتی صاحب، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نماز کے لیے سوچتی ہوں کہ آج سے نماز شروع کروں اور بہت دل سے چاہتی ہوں، پر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیوں میں نماز ہی نہیں پڑھتی، کیوں ایسا؟ کالہا کرے سو آج کرے سو اب، پل میں پرلے ہوگی بہوری کرے گا کب۔ وہ میں نے کبھی اسکول کے ٹائم میں یہ پڑھا ہے، کالہا کرے، نہیں کل جو کام کرنا ہے وہ آج ہی کر لو، اور جب تک آپ یہ سوچتے رہو گے کل کروں گا تو وہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ تو آپ سوچتی رہتی ہو نا، پڑھتی نہیں ہو۔ سوچنے کے بجائے پڑھنا شروع کر دو۔ بہت دل سے چاہتی ہوں، پر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیوں میں نماز ہی نہیں پڑھتی۔ کیوں نہیں پڑھتی ہیں آپ؟ کسی نے آپ کو پکڑا ہوتا ہے، کسی نے آپ کو باندھ دیا ہوتا ہے، یا آپ کو نیند کی گولیاں دے کے کوئی سلا دیتا ہے، آپ جاگ رہی ہوتی ہو، آپ سوچ رہی ہوتی ہو، بس سوچنے کے بجائے اٹھ کے فوراً جاؤ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاؤ، نماز پڑھ لو۔ تو جب تک آپ چاہو گی نہیں، سوچتی رہو گی، سوچنے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ سوچ لیا، آپ سوچو مت، اب کرنا شروع کرو۔ اسی لیے جب نماز کا وقت ہو جائے تو اٹھو، نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ ہاں کسی نے آپ کو باندھ کے رکھا ہوتا تو پھر بات بھی ٹھیک ہے، میں بولتا بھائی باندھ کے رکھا ہوا ہے، سوچتی ہو، نماز کا دل بھی کرتا ہے، پڑھتی نہیں ہو، یہ تو آپ پڑھو نا، پڑھنے سے تو پڑھی جائے گی نماز۔ مسکان شیخ بھائی، اگر کسی کو دین کا ذرا بھی علم نہ ہو اور اسے ہم دین کی باتیں بتانا ہوں تو ہم شروعات کیسے کریں؟ اس کو بتائیے بھئی آپ مسلمان ہو، کلمہ یاد ہے، کلمہ یاد کرائیے، سب سے پہلے کلمہ یاد کرائیے، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید،